ولید بن عقبہ جو مدینہ کے گورنر تھے، ان کو یزید نے لکھ بھیجا تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان 3 افراد سے بیعت لے لی۔ حضرت امام حسین کو بلایا گیا رات کے اندھیرے میں، تو وہ پہلے ہی بھانپ گئے تھے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہونے والا ہے، تو وہ آئے اور پھر انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور وہ چلے گئے۔ جب وہ گھر گئے تو انہوں نے سیدہ زینب سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے یہ نبی کا شہر حرمت مدینہ تو رسول ڈسٹرب ہو، میں نہیں چاہتا یہاں خون خرابہ ہو، اس لیے ہم یہاں سے ہجرت کر کے مکہ چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں وہاں پہ امان مل جائے۔ تو وہ پھر سارا قافلہ جو ہے آخری جو سلام کیا، روضہ رسول پہ حاضری دی اور آپ چلے گئے۔ تو آپ نے وہاں پہ جب حج کے دن آئے تو حج میں احرام باندھا حج کی نیت سے، تو انہیں خبر ملی کہ کچھ حاجیوں کی شکل میں قاتل چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا، عمرہ ادا کیا، اور ادھر سے کوفیوں کے خط آ رہے تھے کوفہ شہر سے۔ حضرت علی کا چونکہ یہ مرکز انہوں نے کیپٹل کوفہ کو ڈکلیئر کیا تھا، وہاں سے خط آ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کی اقتداء چاہتے ہیں، ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو وہ خط جو اتنے پے در پے خط آ رہے تھے کہ ہم آپ کے قدموں کی آہٹ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی خلافت قائم کریں اور آپ کا یہ حق ہے۔ تو آپ کو جب یہ یکے بعد دیگرے اتنے خطوط موصول ہوئے تو آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، کوفہ روانہ کیا، اور ان کو یہ کہ وہاں پہ جا کے خود حالات کا جائزہ لیں کہ اصل حالات کیا ہیں۔ اس وقت نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو کوفیوں نے پہلی ملاقات میں 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنی بڑی کثیر تعداد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو وہ کم ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے ادھر سے یزید کو جب پتہ چلا کہ اتنے زیادہ کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو اس نے کوفے کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، اس کو معزول کر دیا فوراً۔ یہ ہمارے آئی جی نہیں بدل کے اور آئی جی لگ جاتے، یہ کوئی نیا کام تو نہیں تاریخ میں اب نہیں ہو رہا، کوئی منسٹر چینج ہو گیا اس سے پھر سارے قتل کروا لیے، کوئی آئی جی چینج کر لیا اس پہ قتل کروا لیے، تو یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، یہ پہلے بھی ہوتا ہے۔ تو نعمان بن بشیر جو ان کے مقصد کا کام نہیں کر رہا تھا، اہل بیت کی محبت کرنے والا تھا، ان کو معزول کیا، اور وہاں عبید اللہ ابن زیاد کو لے کے جو بڑا ظالم شخص تھا، جس کے پہلو میں دل نہیں تھا، اس کو لے آیا یزید۔ جب وہ کوفے کا گورنر مقرر ہوا تو اس وقت لوگوں کو اس نے اس طرح دہشت اور ہراس پھیلایا، جس طرح اب آپ دہشت زدہ ہیں نا، لوگ ڈر کے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے، اور پھر کسی کوفی نے ان کی مدد نہ کی، مسلم بن عقیل کے لیے اپنے گھر کے دروازے تک بند کر دیے، کسی نے ان کو پناہ نہ دی۔ پھر ان کے 2 بچے شہزادے بھی ساتھ تھے۔ پھر مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے بچے جو ہیں قاضی شریح کو بھجوائے کہ ان کو کسی طرح مدینہ کسی قافلہ جا رہا ہو تو ان کے ساتھ بھجوا دینا۔ انہوں نے قافلے کے ساتھ بھیجا ان بچوں کو۔ وہ قافلہ رات کی تاریکی میں کہیں بچے تھے، وہ آگے چلا گیا اور وہ بچے وہیں گھوم پھر کے وہیں کھڑے تھے۔ صبح جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو وہیں کھڑے ہیں، اور بچے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگ گئے، اور پھر کافروں نے، ان ظالموں نے ان بچوں کو بھی شہید کرا دیا اور ان کے لاشیں دریائے فرات میں پھینکی۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب لوگ منع کر رہے ہیں مکہ میں کہ آپ نہ تشریف لے کے، کہ کوفہ کے لوگوں نے وفا نہیں کی تھی آپ کے والد کے ساتھ، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، تو آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں، آپ کا وہاں جانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر آپ بضد تھے کہ نہیں،
یہ قیامت کے دن یہ جو لوگ مجھے بلا رہے ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں، میں اگر نہیں جاؤں گا تو میں کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا کہ نبی کے دین کی حرمت کے لیے میں نکلا نہیں تھا؟ سب لوگ منع کر رہے ہیں، آپ کے عزیز اقارب جو صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب آپ کو منع کر رہے ہیں، مگر آپ نے کیا کیا کہ آپ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی کفر روانہ ہو گئے، اپنے خانوادے کو لیا، جو آپ جانتے ہیں تاریخ میں کہ وہ کتنے افراد تھے، اور آپ کفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے جو وہاں پہ جا کے پہلے حالات دیکھے تھے تو اسی وقت ہی انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ یہاں حالات بڑے سازگار ہیں، کوفے کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ کو جب وہ خط پہنچا تو آپ یہاں سے روانہ ہو گئے، باوجود جید صحابہ کرام کے روکنے کے آپ روانہ ہوئے، اور جب راستے میں پہنچے تو خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، حالات بدل گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو ذرا ظاہر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے سینریو کو پتہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں روانہ کیوں ہوئے؟ روانہ اس لیے ہوئے کہ اگر اس دن رسول پاک کے نواسے روانہ نہ ہوتے تو آج اسلام آپ کو کسی شکل میں نظر نہ آتے۔ میرے غم گسارو، کیا وہ شعر ہے؟ میرے غم گسارو میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو۔ کیا؟ میرے غم گسارو میرے مہربانوں، حضرت امام حسین کی کتنی خوبصورت نمائندگی اس شاعر میں کی۔ نہ روکو مجھ کو جانے دو، میرے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی ترانے دو۔ مقصد تو یہ تھا نا اصل میں، جس مقصد کے لیے نکلے تھے۔ ان کا مقصد کوئی جنگ نہیں تھا، ان کا مقصد کوئی خلافت نہیں تھا، ان کا مقصد کوئی حکومت نہیں تھا۔ میرے غم گسارو میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، میرے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی ترانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ نہیں رکے، کسی کے روکنے پہ نہیں رکے، اور جب آپ لے گئے راستے میں تشریف تو راستے میں پتہ چلا کہ کوفہ کے حالات تو یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بے وفائی کی یا وہ ڈر گئے، ایٹ اے ٹائم ڈر گئے نا، ڈر گئے۔ ابن زیاد نے آ کے اتنا کیپچر کیا اور اتنی دہشت پھیلائی کہ وہ ڈر گئے۔ اب تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ حق پہ کون ہے یا نہیں، تو اس وقت تو کسی کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے تھا کہ حق کس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس وقت ایک طرف یزید تھا اور ایک طرف خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ لوگ کوفے کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ نہ دی، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، اور پھر وہ شہید ہوئے، ان کے دونوں صاحبزادے شہید ہوئے بے دردی سے۔ پھر حضرت امام حسین کو راستے میں ان کے قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم واپس چلیں، مگر وہ ایک نیت اور ارادہ لے کے آئے تھے، اور ان کی نیت اور ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں جا کے تو حالات سازگار ہوں گے تو میں جاؤں گا، وہ تو کفر کے اور باطل کے نظام سے ٹکر لینے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کو پیاسا شہید کر دیا جائے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں خطبہ ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں سے، وہ تاریخ میں لکھا گیا ہے اور تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن حالات کی آپ مجھے خبر دے رہے ہو نا، میں اس سے واقف ہوں، اور میں چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، مگر میں اس راستے سے واپس جانے والا نہیں، یہ میں اب وہاں پہ جا کے ہی رہوں گا، کیونکہ جو لفظ بولے وہ تاریخی لفظ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ۔ اگر آج میں نہ گیا نا تو تمہارے لیے کوئی کردار نہیں رہ گئے، کس کی پیروی کرو گے؟ اسلام حق اور باطل کے درمیان خط کھینچنے والا، خون کا خط کھینچنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج میں یہاں نہیں جاتا تو نانا کے دین کی آن جاتی ہے، اگر میں نہیں جاتا تو اسلام کی حرمت میں حملہ ہوتا ہے، اگر میں آج نہیں جاتا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ کیا ہوگا، آپ کے لیے اسوہ کیا ہوگا، کس کا کردار ہوگا؟ ہمیشہ تاریخ میں دو ہی کردار رہے، ایک حق کا کردار اور ایک باطل کا کردار۔
اگر حق کا کردار باطل کے کردار کے سامنے کمپرومائز کر لے تو پھر حق باقی نہیں رہتا۔ کچھ لوگوں کو کمپرومائز کی اجازت ہوتی، کچھ کو اجازت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے نانا کے زبان چوسی تھی، اس کا حق ادا کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے نانا کے کندھوں پہ سواری کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ حسین بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ واہ کیا اچھی سواری ہے۔ تو آپ نے فرمایا سواری دیکھ رہے ہو، واہ کیا اچھی سواری ہے، کیا اچھی سواری ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری۔ انہوں نے کہا سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو، سوار بھی تو کون ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ آپ مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دونوں ننھے شہزادے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ دونوں شہزادوں سرخ رنگ کے کپڑوں میں نمودار ہوئے، ماں نے تیار کر کے بھیجا تو لڑک رہے تھے، چھوٹے تھے بہت، گر رہے تھے، تو رسول پاک نے خطبہ چھوڑا اور ننھے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ خطبہ چھوڑ کے ننھے شہزادوں کو پہلے پکڑا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نماز میں تھے تو نماز میں جب سجدے میں گئے تو سجدہ طویل ہو گیا، اتنا طویل ہوا کہ ہمیں یہ شک ہوا کہ یا تو آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے یا آپ پہ وحی نازل ہوگی، ان دو کے علاوہ کوئی اور تیسرا سبب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تھوڑا سا سر اٹھا کے کنکھیوں سے دیکھا کہ ہوا کیا، جب تشویش ہوئی نا، سجدہ بہت زیادہ طویل ہو گیا، تو ہم نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہیں۔ آپ انتظار فرما رہے ہیں کہ حسین خود ہی اترے تو پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس سے گزرے، ساتھ ہی گھر تھا مسجد نبوی کے، تو آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ حسین کے رونے کی آواز ہے، تو آپ مڑے، آپ نے فرمایا فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، آپ کو نہیں پتہ اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ یہ وہ شہزادے تھے، یہ انہوں نے اپنے خون کا حق، ان کی خون رگوں میں خون کس کا تھا؟ علی المرتضیٰ کا خون تھا، شیر خدا کا خون تھا۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے جو کمپرومائز کر لیتے اور حق باطل کے سامنے جھک جاتے یا بیٹھ جاتے یا کمپرومائز کر لیتے یا بیعت کر لیتے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بیٹے تھے۔ آپ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے میں نے اپنی ماں سے اجازت لی کہ مجھے مسجد نبوی جانے دیں، تو میں چلا گیا۔ میری ماں نے مجھے اجازت دی اس شرط پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کرو گی۔ میں چلا گیا، مغرب کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وظائف میں اور اپنے معمول میں اس قدر مصروف ہوئے کہ مجھے موقع ہی نہ ملا کہ میں دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں۔ اس کے بعد آپ جو ہے عشاء کا وقت ہو گیا، اب میں نے ایک نماز کی اجازت لے کے اپنی ماں سے میں آیا تھا، اور اس شرط پہ آیا تھا کہ دعا کے لیے، چونکہ وہ دعا تو اپنی ماں کو جا کے کیا بتاؤں گا، اس لیے میں بیٹھا رہا۔ دوسری نماز ادا کی تو نماز کے بعد آپ تھوڑے مصروف تھے اور آپ نے جو ہے میری طرف توجہ کیے بغیر ہی آپ چل پڑے گھر کی طرف۔ جب گھر کی طرف چلے تو میں انکانشیسلی چاہتا نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کروں یا آواز دوں، میں دبے پاؤں ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب پیچھے چلا تو میں تھوڑا سا تیز ہوا تو قدموں کی آواز سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھے بغیر کون ہو؟ حذیفہ بن یمان ہو، یعنی خود ہی فرما دیا حذیفہ بن یمان ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، نام یا رسول اللہ، جی میں ہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ما حاجتک، آپ کی حاجت کیا ہے؟ کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ، یعنی اللہ تجھے معاف کرے، والے امے کا، تمہاری ماں کو بھی معاف کرے۔ اب جو حاجت تھی تو وہ تو زبان پہ لائے بغیر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی۔ جانتے تھے وہ کہ غفر اللہ والے امے کا، یعنی اللہ تجھے بھی معاف کرے اور تیری ماں کو بھی۔ تو وہ دعا جو میں نے منگوانی تھی وہ تو ابھی زبان پہ ہی نہیں آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حاجت، تو میں اب سوچ رہا میں کیا کہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ میرے پاس آج وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے۔ پہلے تو اس نے مجھے سلام عرض کیا ہے، اور پھر دوسرے اس نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور یہ جو میرے بیٹے حسن و حسین ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ وہ حسین ہے، یہ وہ خانوادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گھر سے باہر آتے ہیں، ان کو کوئی حاجت تھی اپنی، کوئی ان کا کام تھا، تو وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ نے ایک چادر لی ہوئی تھی، کملی اوڑھی ہوئی تھی، چادر دونوں طرف سے اوڑھی ہوئی تھی، تو مجھے فیل ہو رہا تھا، صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، مجھے تجسس ہوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت طلب کی تو آپ نے میری فوراً حاجت پوری کر دی۔ میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اس چادر کے اندر کیا ہے، تو آپ نے اس چادر کو کھولا تو دیکھا کہ ایک طرف حسین تھے اور ایک طرف حسن تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، مجھے یہ بہت پیارے ہیں، جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا اس سے وہ اللہ سے پیار کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ عظمت تھی سیدنا امام حسنین کریمین کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے اپنے لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے حضرت امام حسین کو کھڑا کیا اپنے پاؤں کے اوپر، انہیں کہا اور آ گیا اور آ گیا، چلتے چلتے وہ آپ کے پیٹ پہ آ گیا، پھر فرمایا اور آ گیا، پھر اور آ گیا، پھر آپ اپنے قریب کیا، اپنی زبان جو ہے حضرت امام حسین کو، تو آپ نے زبان چوسی، تو ظاہر ہے وہ کربلا کا سارا وقت اور وہ سارا میدان، جب یہ شہزادے پیدا ہوئے تھے تب بھی جبریل امین نے یہ خبر دے دی تھی کہ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے۔ اب جو لوگ یہ روایات پیش کرتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ واپس آئے، وہ کشمکش میں تھے، پتہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ ہم کس طرف جائیں۔ وہاں جب کوفہ کے میدان میں پہنچے، وہاں پہ جب خیمے لگائے تو 7 محرم الحرام کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا، خانوادہ رسول پر پانی بند کر دیا۔ کیا چشم فلک نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ وہ خاندان اور وہ خانوادہ جو ساقی کوثر کے نواسے ہوں، جو ساقی کوثر کے نواسے ہوں، ان پہ اس دنیا میں پانی کا ایک قطرہ بھی بند کر دیا گیا، پانی بھی بند کیا گیا، کھانا بھی بند کیا گیا۔ اب کھانے کا ذکر اس لیے نہیں ہوتا کہ چونکہ پیاس، کھانے کے بغیر انسان رہ لیتا ہے زندہ، مگر پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانا بھی بند ہو گیا، پانی بھی بند ہو گیا، اب یہ پیاسے ہیں، 9 محرم الحرام 2 دن ہو گئے، پیاسے ہیں، پورا خانوادہ پیاسا ہے، اور حضرت سیدنا علی اصغر جو ابھی 6 ماہ کے بچے بلکتے ہیں پیاس سے، حضرت بی بی سکینہ ابھی وہ بھی بچی ہیں، اتنی بڑی نہیں ہیں، اپنے بابا کو کہتی ہیں کہ بابا یہ علی اصغر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ اپنے شہزادے کو اٹھاتے ہیں، دریائے فرات پہ جاتے ہیں، پانی کا چلو بھرتے ہیں، جب بچے کے منہ کی طرف پانی لے کے جاتے ہیں تو ایک کافر جو ہے تیر مارتا ہے، بچہ بڑا تیر تھا، وہ جانوروں کو جس سے شکار کیا جاتا ہے وہ تیر تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ کٹ لگ گیا، پوری گردن کٹ گئی اور لٹ گئی۔ تو رسول پاک کے نواسے نے وہاں پہ شکوہ نہیں کیا، اٹھایا، خون ایسے چلو بھر کے آسمان کی طرف اچھالا اور کہا کہ مولا میری یہ قربانی بھی تو قبول کر۔ آپ واپس آئے، پھر کیا منظر نہیں دیکھا اس چشم فلک نے، کوفہ کی فضائیں آج بھی اداس ہیں، وہاں ریت کے ذرات آج بھی شرمندہ ہیں، فضائیں آج بھی اداس اور شرمندہ ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنا بڑا کائنات کا عظیم واقعہ ہوا کہ جس کی مثال کہیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر آپ تشریف لائے خیموں میں اپنے بچے کی لاش اٹھا کر، اب خواتین کے لیے وہ لاش دیکھنا کیا وہ منظر ہوگا، پورے اہل بیت کی کیا کنڈیشن ہوگی، اتنے چھوٹے سے بچے کی لاش اٹھا کے آئے۔ پھر 9 محرم کا دن آیا، 9 محرم کی رات آئی تو دشمنوں نے آپ پہ دھاوا بولنا چاہا کہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا جائے، مگر آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک رات دے دیں عبادت کے لیے، تو وہ رات 9 محرم کی سارے اہل بیت اطہار نے عبادت کی۔ کتنے ہیں جو لوگ جو حسین کی یاد مناتے اور 9 محرم کی رات کو عبادت کرتے ہیں، ہم نے صرف ان کی قربانی کو ریچول بنا لیا۔ کتنے ہیں وہ لوگ کہ حسین اس کربلا کے میدان میں بھی اپنی نماز اثر نہیں بھولے، حسین کے ماننے والوں کی نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں، پھر وہ حسین کا نام بھی جپتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 9 محرم کی رات جو عبادت کی رات تھی، حسین کی سنت پہ عمل کر کے ہم اس رات کو ساری رات شب بیداری کیوں نہیں کرتے، ہم اس رات کو عبادت کیوں نہیں کرتے، ساری رات عبادت کی۔ رات کے اندھیرے میں سیدنا امام حسین نے
اپنے پورے خانوادے سے خطبہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے پیاسے، میری جان لینا چاہتے ہیں، آپ لوگ سارے واپس چلے جائیں، جو جانا چاہتا ہے۔ آپ نے چراغ گل کر دیے، چراغ بجھا دیے کہ اندھیرے میں کوئی شرمندہ نہ ہو، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ اس پہ آپ کے قافلے کے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا حسین، ہم اگر 70 دفعہ بھی کاٹ دیے جائیں اور 70 دفعہ بھی ہمیں جلا دیا جائے اور پھر ہماری راکھ جو ہے اڑا دی جائے، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے ہیں حبیب بن مظاہر، یہ عرض کرتے مولا حسین آپ کو چھوڑ کے ہم جائیں کہاں؟ کوئی اور در ہے جہاں چلے جائیں گے؟ آپ کو چھوڑ کے جانے۔ ایک بھی خانوادہ رسول کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ سب کے سب جب چراغ روشن کیے تو وہاں موجود تھے، سب کے سب قربانی کے لیے تیار تھے۔ 10 محرم کی صبح ہوئی، یہ پیاسے اور بھوکے 3 دن سے یہ شہزادے سیدنا علی المرتضیٰ کے 7 بیٹے شہید ہوئے، ان کی اولادیں شہید ہوئی۔ یہ علی المرتضیٰ چھوٹا نام ہے، یہ علی المرتضیٰ کو چھوٹی سی ہستی ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے، آپ کو پتا حابیل اور قابیل میں سے کس کی قربانی، جو متقی ہوتے ہیں ان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اس گھر کی ایسی قربانی قبول ہوئی کہ اس گھر کے کتنے نوجوان اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ یہ علی المرتضیٰ کا گھر ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے تو سیدنا امام حسین ہیں، اس کے علاوہ علی المرتضیٰ کے سارے بیٹے اس غزوے میں، اس جنگ میں ساتھ شامل ہیں۔ پھر مارکہ کربلا ہوا، پھر ایک ایک کر کے سب گئے۔ آپ حضرت امام حسین کا جگرا دیکھیں، ایک ایک کر کے سب کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں۔ اس طرف یہ نہتے پیاسے 72 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر چل رہا۔ یزیدیوں کی فوج 22,000 پہ مشتمل ہے۔ اتنے تھوڑے سے نہتے لوگوں کے لیے، پیاسے لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر بلایا گیا۔ کیا ضرورت تھی؟ صرف دہشت کریٹ کرنے کی۔ جب ایک ایک کر کے ایک ایک پیاسا اتنوں کو واصل جہنم کرتا، پھر شہید ہو، پھر حضرت امام حسین اس کا لاشا اٹھا کے ڈال دیتے، پھر دوسرا جاتا، پھر تیسرا جاتا، یہاں تک کہ 71 ہو گئے۔ پھر قاسم گئے، اونو محمد گئے، عبداللہ گئے۔ ایک ایک کا لاشا، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھانجا ہے، ایک ایک کا لاشا آپ اٹھا کے آتے رہے۔ پھر علی اکبر گئے۔ علی اکبر نے کہا، 18 سال کے نوجوان ہیں، بابا آپ کو قربان ہوتے میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، مجھے جانے دیجیے۔ آپ گئے۔ حضرت امام قاسم، حضرت امام حسن کی ایک نشانی، وہ گئے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ جب آپ کی باری آئی تو سوار کرنے والا اب کوئی نہ تھا۔ سیدہ زینب کو کہا کہ مجھے سوار کریں، سیدہ زینب نے سوار کیا۔ آپ نے فرمایا صبر کرنا اور اہل بیت کی عورتوں کے پردے کا خیال کرنا، ان کے پردے کا خیال کرنا۔ پھر میدان میں اترے، اپنے گھوڑے کی زین پر دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے پہ حملہ کیا۔ اتنے زخم لگے کہ 122 تو تیروں کے نشان تھے، 32 تلواروں کے نشان تھے، 34 نیزوں کے زخم تھے۔ آپ کے جسم اطہر کو چور چور کر دیا زخموں سے، سر کاٹ دیا گیا، سر کو الٹا لٹکا دیا گیا نیزے کے اوپر۔ یہ وہ سر ہے جو جھکا نہیں، شہید ہونے کے بعد بھی نہیں گرا، بلکہ نیزے پہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ وہ سر ہے۔ آپ کی جب سیدہ زینب تھی، آپ کو تو سوار کرنے والی بھی سیدہ زینب تھی، سیدہ زینب کا ضبط نہیں ٹوٹا، اس سارے حالات میں صبر کیا۔ پھر آپ کی صرف کافروں نے اتنا نہیں کیا، جب خیموں کی طرف آئے، یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ اہل بیت کی عورتوں کی چادریں اتری، خدا کی قسم اگر ان کی چادریں اتر جاتی تو آج یہ دنیا قائم نہ رہتی۔
آسمان نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا، وہ نبی کی بیٹیوں کے بال اور ان کے چہرے. جب وہ آئے اور آپ چادریں چھیننے لگے تو سیدہ زینب نے للکار کے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ ہم رسول کی شہزادیاں ہیں، خبردار اگر کوئی ہمارے خیموں کی طرف آیا. پھر انہوں نے خیموں کو آگ لگائی. پھر 10 سواروں سے کہا کہ لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائیں. ان کی جو ہڈیاں تھیں وہ توڑ دیں، کپڑے اتار دیے لاشوں کے. اتنی بے حرمتی کی لاشوں کی. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے. لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے. لاشوں پہ اس طرح گھوڑے دوڑائے، لاشوں کو روندا، لاشوں کے کپڑے اتارے. پھر ان ظالموں نے گھوڑوں کے اوپر حضرت شہر بانو جو حضرت امام حسین کی وائف ہیں، حضرت زینب، امام زین العابدین جو بھی صرف 14 سال کے تھے، بیمار تھے، ان کو باندھا، تینوں کو ایک گھوڑے پہ باندھا. پھر شہزادیوں کو باندھا. تو امام زین العابدین نے جب دیکھا نا لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے، جب ان لاشوں کو دیکھا تو ان کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ غشی آ گئی ان کو. یہاں سیدہ زینب کا جو صبر کا بند تھا وہ ٹوٹ گیا. انہوں نے فریاد کی، مدینے کی طرف رخ کیا، کہا یا محمدہ، یا محمدہ، اے میرے نانا جان، یہ کیا، یہ حسین پڑا ہے اور یہ آپ کی بیٹیوں کو رسیوں سے باندھ دیا ہے ان ظالموں نے. آپ نے فریاد کی مدینے کی طرف رخ کر کے. پھر یہ قافلہ چلتا گیا. سر نیزے پہ ہیں، سب کے سر آپ اندازہ کر لیں، ایک ڈیڈ باڈی ہم دیکھیں تو ہمیں رات کو نیند نہ آئے. وہ منظر بھی کوفہ کی گلیوں نے دیکھا کہ سر نیزے پہ ہیں، 72 سر نیزوں پہ، اور قیدیوں کا قافلہ رسیوں سے باندھا ہوا نبی کی بیٹیوں کو اونٹوں کے اوپر. یہ چل رہا ہے. رات کو انہوں نے ایک جگہ پہ قیام کیا تو وہاں پہ انہیں ایک خاتون ملی. انہوں نے وہ ان کے لیے کھانا بنا کے لائی. اس خاتون نے بتایا سیدہ زینب کو کہ میں نبی کے گھر کی باندھی ہوں، میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کی لونڈی ہوں، فضا ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ میری سیدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کوئی قیدی ہوں تو ان کو کھانا کھلانا. آج میں کھانا لے کے آئی ہوں. جب میں سیدہ کی باندھی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی تو ان کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی. سیدہ زینب نے کہا وہ بچی میں ہی ہوں، میرا نام زینب ہے. پھر قافلہ آگے چلا. پھر یزید کے دربار میں پیش ہوا تو یزید کے دربار میں جو سیدہ زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ کوئی مرد مجاہد بھی نہیں دے سکتا. نبی کی بیٹی نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں بھی باطل کے سامنے جھکی نہیں. 72 سر نیزوں پہ تھے، مگر نبی کی بیٹی نے بڑی جرأت مندانہ یزید سے بات کی اور اس کو کہا کہ تم نے جو کیا ہے اس کا انجام یہ ہو. پھر یہ لٹا پٹا قافلہ مدینے گیا. مدینے میں آپ تصور میں لائیے، ادھر حسین کو شہید کیا گیا. حضرت ام سلمہ کو خواب آیا، وہ دوپہر کو سو رہی تھی، وہ مدینہ میں. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی دی تھی مٹی کی اور کہا تھا جس دن یہ سرخ ہو جائے اس دن میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. انہوں نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور دی بھی حضرت ام سلمہ کو تھی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا، آپ کی چشم نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب یہ واقعہ 60 ہجری میں ہوگا تو اس وقت سیدہ ام سلمہ کے علاوہ کوئی اہل بیت میں سے، یعنی خواتین امہات المومنین میں سے کوئی زندہ نہیں ہو. تو پھر آپ نے وہ مٹی دی، وہ مٹی جو ہے وہ سرخ ہو گئی. سیدہ سلمہ سوئیں اور انہوں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گرد آلود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے. آپ ایک شیشی میں خون اکٹھا کر رہے تھے، خون تھا آپ کے پاس شیشی میں. سیدہ سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ کس حالت میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں شہیدوں کا خون اکٹھا کر کے آ رہا ہوں. سیدہ سلمہ ایک دم اٹھی، پریشان ہوئی اور انہوں نے دیکھا تو مٹی جو ہے وہ سرخ ہو چکی. انہیں اندازہ ہو گیا کہ آج حسین کو شہید کر دیا گیا. نماز عصر کا وقت تھا. پھر جب یہ لٹا پٹا قافلہ جب مدینہ پہنچا
تو پھر ان کی جو حالت تھی، وہ جو حضرت صغرا جن کو چھوڑ کے گئے تھے، ان کی جو حالت تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتی، وہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ یزید نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، پھر یزید نے مدینہ پہ حملہ کیا۔ اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ حرا کہتے ہیں۔ یہ یزید نے پھر اس میں اتنے تابعین کثیر تعداد میں 700 صحابہ شہید کیے۔ مسجد رسول میں ممبر رسول پہ خچر باندھے، گھوڑے باندھے، وہ گھوڑے 3 دن تک پیشاب کرتے رہے وہاں پہ۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو یہ حکم دیا 3 دن تک مدینہ میں جو چاہو مرضی کرو۔ یہ شامی فوج گھر گھر داخل ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری ایک عظیم صحابی ہیں، جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی بڑا مقام ہے حضرت ابو سعید خدری کا۔ ضعیف تھے، ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ابو سعید خدری ہوں۔ کہنے لگے نام تو سنا ہوا۔ کہنے لگے کہ جو کچھ ہے نکالو۔ انہوں نے پھر جو لوٹ مار مچائی، جو آج کر رہی ہے پولیس گھر میں جا کے جو کچھ کر رہی ہے، اسی طرح سے لوٹ مار مچائی، اور یہ کیا کہ حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی سے کھینچا انہیں کہا کہ لاؤ جو کچھ ہے تمہارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو میں غریب آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو ان کے گھر لے گئے۔ ان کے پاس 2 کبوتر تھے، وہ 2 کبوتر ان کے گھر سے لے گئے۔ ایسے ظالم، اتنا ظلم کیا مدینہ کے اوپر کہ ایک صحابی ہیں جو علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ابن سنان، ان کے گھر گئے، ان کو ستو پلائے اس فوج نے اور کہا کہ یہ تمہارے آخری ستو ہیں۔ اس کے بعد ان کی گردن کاٹ دی۔ یہ صحابیوں کے ساتھ کیا یزید کی فوج نے۔ پھر آپ نے یہ چلے گئے ایک کسی صحابی کے گھر گئے تو ان کا بچہ ابھی پیدا ہوا تھا، وہ اپنی ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ ابھی دایا موجود تھی اور ماں نے اپنی چھاتی کے ساتھ بچے کو لگایا ہوا۔ اس ماں نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بچہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ابھی کبشہ کا بچہ ہے، جو صحابی رسول تھے اور بیعت رضوان میں شامل تھے۔ حدیبیہ کے مقام پہ صرف 1400 صحابہ تھے، اب تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے نا، اس وقت صرف 1400، یہ ان صحابہ میں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دو، آپ کے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر بچے سے، ماں نے مخاطب ہو کے کہا کہ کوئی میرے پاس قیمتی چیز ہوتی، قیمتی سے قیمتی دے کے میں تیری جان بخش لیتی۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا، دیوار کے ساتھ مارا، بچے کا بھیجا دماغ کا باہر آ گیا۔ اتنے ظلم کیے۔ واقعہ حرا میں 3 دن تک سعید بن مسیب ایک صحابی رسول ہیں، نابینا تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ وہ کہتے 3 دن تک جو آتا تھا اس کو پکڑ کے لے جاتی تھی شامی فوج، لیکن مجھے کچھ نہیں کہا، شاید نابینا ہونے کی وجہ سے میں وہاں بیٹھا رہا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، اور میں نابینا تھا، میں دیکھتا کہ نمازوں کے وقت کا مجھے کیسے پتہ چلے گا۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا تو روزہ رسول سے نماز کی اور اقامت کی آواز آتی تو میں نماز ادا۔ یہ 3 دن یہ ہوا۔ پھر اس نے مکے کی طرف 700 صحابہ کو، 10,000 تابعین کو شہید کیا۔ مدینہ میں تباہی مچانے کے بعد یہ مکہ کی طرف گئے۔ مکہ میں انہوں نے غلاف کعبہ کو جلایا، کعبے کے اوپر آگ کے گولے پھینکے، یہاں تک کہ پیچھے سے خبر آ گئی کہ یزید مر گیا۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے کعبے کا دفاع کیا، اور پھر یہاں پہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ تو یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ جس میں اب وہ لوگ اتنے بدبخت ہیں جو آج بھی یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو یزید کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنا دین ایمان کھو گئے۔ ان کو یہ ساری احادیث، یہ سارے واقعات، یہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنا اندھا کر دیا ان کو یزید کی محبت نے کہ وہ یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کو تلے ہوئے۔ یہ کربلا کا واقعہ سے ہٹ کے آپ واقعہ حرا کو لے لیں تو مکے اور مدینے کی حرمت کو جس طرح سے یزید نے پامال کیا، تاریخ میں اس کی مثال ہے۔ پھر یہ یزید مر گیا جس دن، اس دن یہ پھر فوجیں واپس ہوئیں، اور اس کے بعد کی پھر انشاءاللہ سیرہ سیریز میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ آگے کے واقعات کیا ہوئے۔ کیا مجھے سمجھیں، مجھے بتائیں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے؟ یہ کتنی امپورٹنٹ، کیا ہماری ہانڈیوں اور روٹیوں سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ہم جو سارا دن کام کرتے ہیں، ان ساروں کاموں سے امپورٹنٹ کام نہیں ہے؟ کہ ہم ان چیزوں کو ہم جانیں اور ہمیں پتہ لگے کہ ہماری اساس کیا ہے۔
یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ کوئی کہتے ہیں غلط فہمیاں بہت ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھئی آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ اسلام میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، حدیث میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، روایات میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ آپ بڑے جو سکہ صحابی ہیں، سکہ حدیث کی کتابیں ہیں، سکہ جو ہے سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ساری کہانی مل جائے گی۔ اللہ نے ان کہانیوں کو، ان واقعات کو اس طرح محفوظ کیا ہوا ہے کہ یورپ میں جگہ جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا مخطوطے ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ یہ احادیث کے مخطوطے ابھی مل رہے ہیں، سیرت کے مخطوطے مل رہے ہیں، یہ تاریخ کے مخطوطے مل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے محفوظ کی ہوئی ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو تلاش کریں اور ہم ان ساری چیزوں کو پڑھیں اور خود اس کو سمجھیں کہ یہ اصل واقعات ہیں کیا اور ہماری اساس کیا اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہماری پریورٹیز کیا ہیں۔ ان دنوں میں ہم آ کے یاد حسین صرف 4 دنوں کے ریچول منا کے تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی امامت کا حق ادا کر دیا، ہم نے امام حسین کی وفا کا حق ادا کر دیا، ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کالے کپڑے پہن لینے سے یا کوئی خاص لباس پہن لینے سے یا جلوس کر لینے سے یا مجلس کر لینے سے یا محفل کر لینے سے ہمارے امام حسین کا حق ادا ہوتا ہے۔ یا ان کی سیرت کے کردار، ان کی سیرت کے نقوش ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ سیدہ زینب خاتون، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا، نواسی کس کی؟ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی کس کی ہے؟ فاطمہ الزہرا کی۔ اور سیدہ زینب نے جس طرح سے یزید کو للکار کے، اس کے دربار میں بھی نہیں ڈری اور ذرا برابر بھی نہیں ڈری، اس کو للکار کے کہا کہ تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا، کہیں نہیں ڈری۔ وہ خطبہ ہمیں نظر نہیں آتا سیدہ زینب کا؟ اور ہم کتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں بحیثیت مسلمان، ہم کتنے بزدل ہو گئے ہیں، ہم نے قربانی کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ یہ محبت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں میں، وما علیہ